نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ دوسرے سپارے کی ابتدائی 2 رکوعوں کے اندر تحویل قبلہ کے مسئلے کو بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16-17 مہینے اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنایا، اس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر حکم آ گیا کہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اور صحابہ کرام نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور جن حضرات کو نماز کے دوران ہی معلوم ہوا کہ قبلہ کا حکم تبدیل ہو گیا ہے، وہ نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں مشہد قبلتین موجود ہیں کہ ایک نماز 2 مختلف رخوں کی طرف کر کے پڑھی گئی، 2 قبلوں والی مسجد۔ تو اس پر اہل کتاب یہود و نصارہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ اللہ کے کیسے نبی ہیں کہ کبھی تو بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رکوعوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب ہو یہ تو ہے ہی اللہ کا ہے، جس کی طرف کوئی منہ کر لے اللہ کو وہی پالے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ مشرق میں ہے تو مغرب میں نہیں، مغرب میں ہے تو مشرق میں نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم دیکھنا ہے، نہ کہ کوئی جہت اور طرف دیکھنا۔ قل للہ المشرق والمغرب۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ دیکھیے جس طرح ہم نے اس امت کو بہترین امت بنایا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو اللہ کے نبی ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین نبی ہیں۔ اس امت کو جو کتاب دی گئی وہ کتاب ساری امتوں سے، ساری کتابوں سے عمدہ بہترین کتاب ہے۔ فرمایا قبلہ بھی وہ عطا فرمایا اللہ نے جو سب سے بہتر ہے، بیت اللہ، اللہ نے جسے قبلہ مقرر کیا۔ تیسرا جواب اللہ نے یہ دیا کہ وما الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ہم امتحان کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول کا کون پیروکار ہے اور کون پیروکار نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس کی بات ماننے والا ہوگا وہ تو کسی ایک طرف کھڑا رہے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا ہوگا جدھر رخ موڑنے کا حکم ملے گا وہ ادھر ہی موڑتا چلا جائے گا، ادھر ہی موڑتا چلا جائے گا۔ جب بیت المقدس قبلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا قبلہ اور اکثر انبیاء کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی تھا۔ اور آپ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ ابھی وہی آئے گی، ابھی وہی آئے گی، قبلے کا حکم دے دیا جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ اس انتظار میں کبھی کبھی اور بلکہ اکثر اوقات آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی کہ جبریل امین تو نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ کا چہرہ جو بار بار آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے نا، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم عنقریب آپ کو اسی قبلے کی طرف ہی پھیر دیں گے، ترضاہا، جو آپ کا پسندیدہ قبلہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے حکم دے دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر دیجیے۔
ساتھ ہی اللہ نے حکم دیا صرف آپ ہی نہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لے۔ اور رہ گئے یہ اہل کتاب، یہ جو اعتراض کرتے ہیں لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، انہیں بھی معلوم ہے کہ تحویل قبلہ برحق ہے، ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے آخری نبی جو تشریف لائیں گے وہ 2 قبلے والے ہوں گے، یہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ خامخواہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ فرمایا آپ ان کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کے آئیں تو ما تبعوا قبلہ تک انہوں نے نہیں اتباع کر لی، ان کے تو آپس میں قبلے نہیں ملتے، یہود و نصارہ کا اپنا قبلہ کون سا ملتا ہے کہ آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا 146 میں کہ جن کو ہم نے کتاب دی یہ آپ کو اس طریقے سے جانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ انسان اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا میری ہی بیٹی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی انہیں پورا پتہ ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، فرمایا ہر امت کے لیے اللہ نے قبلہ مقرر کیا ہے، آپ کے لیے بیت اللہ مقرر کر دیا، ان کو اعتراض کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ان کا قبلہ تو بیت المقدس تھا۔ تو یہودی کہتے تھے کہ بیت المقدس سے یہ پھر گئے، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اب 16-17 مہینے جب گزر گئے تو ان کو اپنے آباء و اجداد کا جو ہے نا قبلہ یاد آنے لگ گیا ہے، یہ دوبارہ مڑ گئے ہیں، یہ آہستہ آہستہ دوبارہ مڑ جائیں گے، یہ مکے بھی واپس چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ہم نے ہر ایک کا قبلہ مقرر کیا ہے، اس نے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ تم اس باس میں پڑھو کہ منہ کدھر کرنا ہے، کرنے کا کام یہ ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے بنو۔ پھر دوبارہ اللہ نے فرمایا آپ جہاں کہیں ہو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیریں۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا آپ بھی اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیریں، اور جو آپ کے متبعین ہیں وہ بھی اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیریں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، 150 نمبر آیت۔ فرمایا دیکھو تورات میں لکھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی 2 قبلوں والے ہوں گے، اگر آپ ایک ہی قبلے پر رہتے، بیت اللہ ہی ہمیشہ آپ کا قبلہ رہتا، یہودیوں کو تو اعتراض کا موقع مل جاتا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے آخری نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 2 قبلے والے ہوں گے، آپ تو ایک قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ فرمایا ہم نے تو ان کی بات پوری کی جو تورات میں لکھی ہوئی تھی، پھر بھی یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، میرے حبیب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ہی سے ڈریں، میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کروں گا۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں آپ کی صفات بیان کی، آیت نمبر 151 میں، کہ آپ تو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، آپ تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جو ان کو معلوم نہیں تھا اس کی تعلیم آپ ان کو دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا، اور ملت ابراہیمی میں ایک چیز کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي، ہمیشہ مجھے یاد کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرنا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہمیشہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنی ہے۔ چوتھی چیز ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اگر اسی کے اندر کوئی مارا جائے تو فرمایا شہید ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ شہید کو زندگی عطا فرما دیں گے۔ اگلی چیز فرمایا ایمان والوں، تمہیں مختلف مواقع پر مختلف چیزوں سے آزمایا بھی جائے گا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو صبر کیا کرتے ہیں۔
اور حال حال میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا یہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور عام رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور ملت ابراہیمی کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ شعائر اللہ میں سے صفا و مروہ بھی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ جو بھی بیت اللہ کا حج کرنے آئے یا عمرہ کرنے آئے تو اسے صفا اور مروہ کی صحیح کرنا ہوگی، اس کے درمیان چکر لگانا ہوگا۔ ان الذین یکتمون، فرمایا کبھی حق بات کو چھپانا نہیں، ہمیشہ کھول کے بیان کرنا ہے۔ جو لوگ حق بات کو چھپایا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اولئک ینعنہم اللہ وینعنہم اللاعنون، ان پر تو لعنتیں ہیں۔ ہاں اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیں تو اس لعنت سے نکل آئیں گے، اور جو کافر ہی مر گئے ان پر ہمیشہ کی لعنت اللہ کی طرف سے برستی رہے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آیت نمبر 163۔ اللہ نے اپنی توحید و وحدانیت کا اعلان کیا، تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی ہے جس نے آسمان و زمین بنائے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات لاتا ہے، کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، اللہ بارش نازل کرتے ہیں، بنجر زمین آباد کرتے ہیں، ہر قسم کے چوپائے اس نے عطا کیے ہیں، اور اللہ ہوائیں چلاتا ہے، بادل آسمان و زمین کے درمیان کس طرح لٹکے ہوتے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، فرمایا عقل والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور جو اس سے عقل حاصل کر لیتے ہیں ایمان والے بن جاتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، 166۔ فرمایا ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ حد سے بڑے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اسی محبت کے ذریعے ان کی نجات ہوگی۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب یہ ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ساری طاقتوں کا مالک تو ایک اللہ ہے، اللہ جسے سزا دینا چاہے کوئی رکاوٹیں پیدا ہی نہیں کر سکتا، سب بے بس ہو جائیں گے، اور وہاں ایک دوسرے سے جدا، آج کافر اور ظالم کٹھے ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے، فرمایا قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، ہم جا کر ان سے اپنے سارے تعلقات ختم کر لیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، آیت نمبر 168۔ فرمایا لوگوں ہمیشہ حلال کھایا کرو، شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، شیطان تو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور ایسی ایسی چیزیں تم سے کہلواتا ہے جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اور یاد رکھنا تمہارے باپ دادا تمہارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، حجت اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ صرف باپ دادا یہ کام کرتے رہے اس لیے ہم کرتے ہیں، یہ نجات کا ذریعہ نہیں۔ پھر دوبارہ فرمایا آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ایمان والو تم بھی حلال کھایا کرو، حلال کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ہمیشہ حرام سے بچتے رہو۔ حرام کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام، خون حرام، خنزیر حرام، غیر اللہ کے نام جو چیز دے دی جائے وہ حرام۔ فرمایا مجبوری کے عالم میں استعمال کرنا اور بات ہے، اللہ معاف کر دیں گے، عام حالات میں تم نے معاف نہیں کرنا۔ اور یہ حکم خود بھی سمجھنا ہے، اوروں کو بھی سمجھانا ہے، حق بات کو چھپانا نہیں، جو چھپائیں گے اور اس کے ذریعے کچھ کھائیں گے، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھریں گے، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے۔ فرمان لگتا یوں ہے یہ جو کافر ہیں اور یہ خاص طور پر یہود و نصارہ جو حق کو چھپاتے ہیں، یہ اس طرح الٹے کام کرتے جا رہے ہیں جس طرح ان کو آگ پر صبر کرنے میں مزہ آتا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، باقی جب آگ میں جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 177، لمبی آیت، یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم جھگڑے میں پڑے ہو نا کہ منہ کدھر کرنا ہے، بیت اللہ کے مشرق کی طرف کہ مغرب کی طرف، فرمایا یہ کوئی باس کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے، جو کرنے کا کام ہے وہ کیا کرو۔
کرنے کا کام کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتاب و نبیوں پر ایمان لاؤ، مال اللہ نے جو دیا ہے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرو، جو مانگنے آئے ان کو بھی دو، جو نہ مانگنے آئے جن کی گردن پھنسی ہے ان کو بھی دیا کرو، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، عہدوں کو پورا کیا کرو، ہر حال میں صبر کیا کرو۔ فرمایا جو یہ کام کریں گے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو انتظامی چیزیں ذکر کی۔ پہلی چیز فرمایا کہ ایمان والوں تمہارے اندر قصاص کا نظام ہونا چاہیے، ناجائز کسی کو قتل کریں تو بدلے میں اس کی گردن بھی اڑا دینی چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا اے عقل والو جب تم قصاص کا نظام نافذ کرو گے تمہیں زندگی مل جائے گی، کیونکہ اس طرح تو قتل و غارت کبھی رکے گی نہیں، لیکن جب غلط کسی نے قتل کیا مقابلے میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا، آئندہ قتل کرنے کی جرت کوئی نہیں کرے گا اور سارا معاشرہ سکون کی زندگی گزارے گا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، دوسری انتظامی چیز فرمایا کہ وصیت لازم کیا کرو، جو لین دین ہے، کسی سے لینا ہے، کسی کو دینا ہے، یہ ساری چیزیں تمہاری واضح اور کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم دنیا سے چلے جاؤ اور پیچھے تمہارے معاملات اٹکے رہیں، کیونکہ قرض تو معاف ہونا ہی کوئی نہیں ہے۔ جو آدمی مر گیا اس کی وجہ سے قرض معاف ہو نہیں، فرمایا شہادت کی موت بھی مل جائے تو قرض تو پھر بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگرچہ وراثت کے حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے معاملات واضح لکھ کے رکھنے چاہیے، تاکہ دنیا سے جانے کے بعد تمہارے ورثاء تمہارے معاملات کو درست طریقے سے کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اصلاحی چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز فرمائی کہ اے ایمان والو ہمیشہ روزے رکھا کرو، جو رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، اس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ ہاں بیمار اور مسافر کے لیے یہ وقتی طور پر نہ رکھیں، بعد میں اللہ جب طاقت عطا فرما دے تو اس رکھ لیا کریں۔ روزے کب رکھنے ہیں؟ شہر رمضان، فرمایا رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس مہینے میں روزے رکھو۔ یہ مہینہ تو قرآن کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جو ہدایت والا، واضح ہدایت کی نشانیوں والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ پھر بھی فرمایا ہاں اگر بیمار مسافر ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، اور روزے کے درمیان دعائیں کیا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا میرے سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں۔ اور پھر فرمایا رات روزے میں شامل نہیں، روزہ صرف دن کا رکھنا ہے، رات روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو اپنی بیویوں سے ملنا چاہو تو تم مل سکتے ہو اور کھا پی سکتے ہو، سوائے اس کے کہ اگر تم اعتکاف میں ہو، پھر اعتکاف کی حالت میں تم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اس سے آگے آیت نمبر 188، فرمایا ہمیشہ حلال کھاؤ، حرام کھانے سے بچا کرو، اور ہیلوں اور بہانوں سے بھی حرام نہ کھاؤ کہ عدالتوں میں لے جاؤ کیس کو اور وہاں پر گھسیٹتے رہو اور تم حرام کھاتے رہو، یہ بھی جائز نہیں۔ پوچھنے لگے یہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے؟ فرمایا اس میں تمہیں اوقات معلوم ہوتے ہیں، خاص طور پر حج کا وقت معلوم ہوتا ہے کہ اب ذوالقعدہ ختم ہوا، اب ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے، تمہیں حج کا وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر 190، فرمایا ہمیشہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن لڑائی کے دوران حد سے تجاوز نہیں کرنا کہ تم ان کی آنکھیں نکالو، ناک کاٹو، کان کاٹو، زبان کاٹو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے تمہیں مکہ سے نکالا، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، جہاد کرو، تم ان کو نکال دو۔ اور جہاد تو اس لیے ہے حتی لا تکون فتنہ، دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے، عبادت اور پکار ایک اللہ کی ہو جائے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، آیت نمبر 194، فرمایا کہ چند مہینے وہ بھی ہیں جنہیں اللہ نے احترام والا بنایا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور اسی طریقے سے جو ہے نا محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ۔ فرمایا یہ احترام والے مہینے ہیں، کوشش کیا کرو جو احترام والے مہینے ہیں ان کے احترام کو قائم رکھو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا کرتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ آخری 1.5 رکوع میں پہلے سپارے میں اللہ نے پھر حج کا ذکر کیا۔ فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرتے رہو، جب وہاں اور راستے میں احرام کی پابندیاں پوری کرو،
اپنے سروں کا حلق نہ کراؤ جب تک کہ ہدی اپنی یعنی اگر مجبوری آ جائے درمیان میں کہ آدمی نے احرام تو باندھ لیا لیکن وہاں جانا مشکل ہو گیا تو اب تمہیں وہاں قربانی کر کے اپنے احرام کو ختم کرنا ہوگا۔ اور پھر حج کی اقسام کی طرف اشارہ کیا، ایک حج افراد ہوتا ہے، ایک تمتع اور ایک قران ہے۔ فرمایا جو بھی کر لو لیکن وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ حج افراد ہی کریں گے، اکٹھا حج اور عمرہ مکہ والے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو وہیں رہنے والے ہیں۔ حج کے دنوں میں صرف حج کریں اور باقی ایام میں عمرہ کرتے رہیں۔ باہر سے آنے والے ایک ہی سفر میں حج بھی کر سکتے ہیں اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، فرمایا کہ حج کے مہینے ہم نے متعین کر دیے ہیں، جو حج کا ارادہ کرے احرام باندھ لے، اسے گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور فرمایا حج تم اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی عرفات جا رہا ہے کوئی کہاں۔ قریش کہتے تھے ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس مزدلفہ اور ان سے ہی واپس آ جاتے۔ فرمایا نہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، آیت نمبر 199۔ فرمایا جہاں سے لوگ آتے ہیں تم بھی وہیں سے آیا کرو، اور جب حج پورا کر لو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، حج کے بعد اپنی بڑائیاں نہ بیان کیا کرو، ہم ایسے ہم ایسے۔ فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو کہ جس اللہ نے تمہیں حج کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر حاجیوں کی اللہ نے دو قسمیں بیان کی، ایک تو وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہی دے دے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ اور دوسری قسم حاجیوں کی وہ ہے جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا بھی بھلی کر دے آخرت بھی بھلی کر دے اور آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ فرمایا جو یوں دعا کرتے ہیں ان کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، متعین دنوں میں اللہ کو یاد کیا کرو، 10 11 12 13 کے جو ایام ہیں رمی کرنی ہے اور اللہ کا ذکر ان دنوں میں خوب کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا جہاد کرو کیونکہ دنیا میں فسادی لوگ موجود ہیں، جہاد کے ذریعے فسادیوں کا علاج ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، آیت نمبر 207۔ دوسری ترغیب فرمایا ایمان والے تو اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہتے ہیں اپنے نفسوں کو بیچ کر، جب اللہ کی رضا چاہیے جہاد کرو، اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے۔ نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں پھر جہاد بھی ہے، تمہیں جہاد بھی ماننا پڑے گا۔ چوتھی چیز فرمایا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے واضح احکام کے آ جانے کے باوجود، پھر یاد رکھو اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس انتظار میں نہ رہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، تمہارا معاملہ پورا کر دیا جائے۔ اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو اللہ کے حکموں کو مانو، ان حکموں کے اندر جہاد بھی شامل ہے۔ 210 نمبر آیت تک یہ آدھا سپارہ ہوا، اس کی چند موٹی باتیں میں نے عرض کر دیں۔ دوسرے آدھے سپارے کے کل انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔